تو ہے، لیکن اگر اپنی بیوی کے ساتھ مشورہ کر کے شادی کی جائے تو اچھی بات ہے۔ اگر بیوی اجازت نہ دے تو مرد اسلام کے مطابق 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ شادی ہال ایسوسی ایشن کے احتجاج رنگ لے آیا۔ شادیاں اب سماجی فاصلے کے ساتھ شادی ہالز میں ہو سکیں گی۔ وزیر اعلیٰ نے شادی ہالز کے حوالے سے تجاویز طلب کر لی۔ ہالز کھولنے کے لیے انتظامیہ کو SOPs کی تیاری کی ہدایت۔ پنجاب میں کرونا وائرس کے حوالے سے پابندیوں میں مزید توسیع۔ صوبہ بھر میں لاک ڈاؤن کا دورانیہ مزید 15 روز تک بڑھا دیا گیا۔ 30 جولائی تک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ تعلیمی ادارے، شادی ہالز، ریسٹورنٹس اور سینما ہال بدستور بند رہیں گے۔ سماجی مذہبی اجتماعات، کھیل کی سرگرمیوں کے لیے اکٹھ کی اجازت نہیں ہوگی۔ کمالیہ میں دریائے راوی ملفتیانہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ پانی کا بہاؤ زیادہ ہونے سے دریا پر اپنی مدد آپ کے تحت بنایا گیا حفاظتی بند بھی ٹوٹ گیا۔ دریا سے ملحقہ سینکڑوں ایکڑ پر قائد فصلیں زیر آب آ گئیں۔ ضلع انتظامیہ کا کوئی بھی نمائندہ تاحال متاثرین کو مدد کو نہ پہنچا۔ مانسون کی آمد، دریائے چناب میں سیلاب کا خطرہ، چنیوٹ پہ الرٹ۔ گزشتہ سالوں میں 140 موضوعات سیلابی پانی کی نظر ہوئے۔ 2,20,000 سے زائد آبادی متاثر ہوئی۔ 5,000 سے زائد مربع پر فصلوں کو نقصان پہنچا۔ جنگ میں محکمہ موسمیات نے رواں سال 20% زیادہ بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ گزشتہ سالوں کے سیلاب میں 16 علاقے متاثر ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق 30,000 افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ سامنے آنے کے بعد FBR کا شوگر ملز کے آڈٹ کا فیصلہ۔ انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی جانچ پڑتال ہوگی۔ کمشنر، ایڈیشنل کمشنر اور DC لیول کے افسران ٹیکس آڈٹ کریں گے۔ 25 جولائی تک ریکارڈ حاصل کر کے 20 اگست تک رپورٹ مرتب کرنا ہوگی۔ ایک طرف سستی چینی کے دعوے، دوسری جانب دن بدن بڑھتی مہنگائی۔ جنگ کی شوگر ملوں نے چینی کی قیمت بڑھا دی۔ 100 کلو بوری کی قیمت میں 800 روپے کا اضافہ۔ فی کلو چینی 90 روپے میں بیچی جانے لگی۔ ٹوبہ کی عوام کو یوٹیلٹی سٹور سے بھی ریلیف نہ مل سکا۔ عوام چینی اور آٹے پر سبسڈی سے محروم۔ کانفی والا میں سبزیوں کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ آلو 100، ٹماٹر 160 روپے کلو تک پہنچ گیا۔ نیمبو 200، لہسن 250، ادرک 400 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی پر ٹوبہ کے بھٹا مزدور سڑکوں پر آ گئے۔ شہباز چوک میں احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ضلع انتظامیہ سے فوری ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ۔ مسائل حل نہ ہونے پر DC آفس کے باہر احتجاجی دھرنا دینے کا اعلان۔ عید قرباں پر سنت ابراہیمی ادائی کے لیے تیاریوں کا آغاز۔ فیصل آباد ڈویژن بھر میں کل سے مویشی منڈیاں فعال کر دی جائیں گی۔ خریدار صبح 6 سے شام 7 بجے تک منڈی جا سکیں گے۔ تمام مویشی منڈیاں شہری حدود سے باہر لگیں گی۔ منڈیوں میں کورونا سے بچاؤ کے لیے SOPs پر عمل درآمد لازم۔ SOPs کے مطابق ایک شیڈ میں 26 سے زائد جانور رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نیا موانا کیٹل مارکیٹ کے شیڈ میں خوبصورت بیل بچڑوں کی انٹری، مزید جانور بھی لائے جا رہے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے مویشی منڈی میں تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ وپاریوں کا انتظامیہ کی جانب سے انتظامات پر اطمینان کا اظہار۔ تفصیلات زر میں 50.7% کا نمایاں اضافہ ریکارڈ۔ جون میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے $2.26 کی تفصیلات بھیجی۔ گزشتہ سال جون میں اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے $1.63 بھجوائے گئے تھے۔ گرمی میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے دعوے محض دعوے۔ الیکٹرک سپلائی کمپنی فیسکو کے نظام کی خرابیاں دور نہ ہو سکی۔ فیسکو جھنگ روڈ گریڈ اسٹیشن 40 MVA کا ٹرانسفارمر خراب۔ الیاس پارک، لیاقت ٹاؤن، انصاری پارک کم وولٹیج کے مسائل سے دوچار۔
جبکہ ہوزری مینوفیکچررز بھی کم وولٹیج کے باعث پریشانی کا شکار۔ کمشنر عشرت علی کا فیضان مدینہ چوک مدینہ ٹاؤن کا دورہ۔ فیصل آباد میں فیضان مدینہ روڈ سے ملحقہ گرین بیلٹ کو بحال کرنے کا فیصلہ۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کو صفائی کر کے ضروری اقدامات کرنے کا حکم۔ ایڈیشنل کمشنر ایوب خان اور چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن نعیم اللہ وڑائچ بھی ہمراہ تھے۔ تعمیراتی شعبے کے لیے این او سی کا اجرا ہوگا۔ صرف چند دنوں میں محکمانہ اجازت ناموں کے لیے ای خدمت مراکز میں کاؤنٹرز قائم۔ ڈی جی ایف ڈی اے سہیل خواجہ نے خود کاؤنٹرز کا معائنہ کیا، انتظامات کا جائزہ لیا۔ ایک اور مالی سال گزر گیا، چنیوٹ کی حالت نہ بدلی۔ 293 اسکیموں کے لیے 23 ارب 78 کروڑ روپے کی ضرورت۔ گزشتہ مالی سال 2 ارب 25 کروڑ روپے مختص ہوئے۔ 1 ارب 63 کروڑ سے 110 اسکیمیں مکمل ہوئیں۔ بیشتر اسکیمز پر سرے سے کام ہی شروع نہ ہو سکا۔ چنیوٹ انتظامیہ کی مبینہ غفلت، 23 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار کی جانے والی نئی سیوریج پائپ لائن پھٹ گئی۔ ضلع انتظامیہ 2 روز بعد بھی پائپ لائن کی مرمت نہیں کروا سکی۔ سیوریج پائپ لائن پھٹنے سے کسانوں کی تیار فصل تباہ ہو گئی۔ متاثرین کا ڈپٹی کمشنر سے فصلوں کو ہونے والے نقصانات کا ازالہ کرنے کا مطالبہ۔ جنگ کی سبزی منڈی گندگی میں گھر گئی، جا بجا کیچڑ اور کوڑا کرکٹ کے ڈھیر۔ دکاندار اپنی مددات کے تحت صفائی کرنے پر مجبور۔ میونسپل کارپوریشن جنگ کی غفلت شہریوں کے لیے وبال جان بن گئی۔ گٹروں کا پانی گھروں کے باہر موجود۔ شورکوٹ چک 498 میں ناقص سیوریج نظام۔ بھوانہ کا تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال روڈ گندے پانی میں ڈوب گیا۔ اسپتال آنے جانے میں مریضوں کو مشکلات۔ گوجرا کے مشن روڈ پہ سیوریج کا پانی جمع ہونا معمول بن گیا۔ چنیوٹ کا علاقہ فیروز کالونی بنیادی سہولیات سے محروم۔ علاقے بھر کا سیوریج سسٹم گزشتہ کئی دہائیوں سے خراب۔ فیصل آباد میں واسا کے زیر اہتمام روزانہ کی بنیاد پر مختلف علاقوں میں ڈیسلٹنگ کا عمل جاری۔ اگلے مرحلے میں بھوانہ بازار میں ڈرینز کی ڈیسلٹنگ کر کے انہیں کلیئر کیا گیا۔ مونسون موسم میں تیز رفتار بارشوں کے باعث مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ اوور ٹیکسنگ میونسپل کمیٹی صاف پانی کا ہدف مکمل نہ کر سکی۔ انتظامیہ نے خود بیڑا اٹھا لیا۔ نہ دہندگان کو 15 روز میں بل جمع کرانے کا نوٹس، کنیکشنز کاٹنے کا اندیہ دے دیا۔ آئی جی پنجاب جیل خانہ جات مرزا شاہد سلیم بیگ کا فیصل آباد کا ہنگامی دورہ۔ ڈی آئی جی سعید اللہ گوندل سمیت 11 سپرنٹینڈنٹ سے ملاقات کی۔ جیلوں میں کوتاہیاں ختم کرنے کے لیے قیدیوں سے مسائل جانے۔ لواحقین سے بھی ملاقات کی۔ کرپٹ جیل افسران اور اہلکاروں کو کسی صورت معافی نہیں ملے گی۔ آئی جی جیل کی میڈیا سے گفتگو۔ صنعت کاروں کے ری فنڈز کا معاملہ، ری فنڈز جاری نہ ہونے سے ٹیکسٹائل سیکٹر کو مشکلات کا سامنا۔ صنعت کار ندیم اللہ والا کہتے ہیں ری فنڈز نہ ملنے سے ٹیکسٹائل سیکٹر کا چلنا مشکل ہو چکا۔ حکومت نے بجٹ کے بعد فوری ری فنڈز جاری کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ انسٹیٹیوٹ آف کانفلکٹ ریزولیشن اور جاپان ایمبیسی کے نمائندگان کا اجلاس۔ صدر چیمبر آف کامرس رانا سکندری اعظم ویڈیو لنک پر احتجاج میں شریک۔ جاپان میں کاروبار کے رسک اور فوائد پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ سینما انڈسٹری کے لیے اچھی خبر، محکمہ ایکسائز نے نئے سینما گھروں کو 5 سال کے لیے انٹرٹینمنٹ ڈیوٹی سے استثنا دے دیا۔ سینما مالکان کی معاشی مشکلات کم کرنے کے لیے سہولت دی گئی۔ فیصل آباد کے بنیادی مرکز صحت چک 136 میں خواتین عملے کی عزت غیر محفوظ ہو گئی۔ سیکیورٹی گارڈ پر دوران ڈیوٹی آیا کے ساتھ جنسی ہراسانی کا الزام۔ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر نے انکوائری بٹھا دی۔ لیڈی ہیلتھ وزٹر آیا اور گارڈ طلب۔ تھانہ جھنگ کوتوالی کی حدود میں ہوائی فائرنگ سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ مقدمہ درج، نوجوان کی فائرنگ کرتے ہوئے فوٹیج سٹی 41 نے حاصل کر لی۔
वीडियो टोबा राना उमर फारूक की डीएसपी ऑफिस गोजरा में क्राइम मीटिंग, डीएसपी इफ्तिखार अहमद समेत तमाम थानों के एसएचओज और तफ्तीशी अफसरान की शिरकत। डीपीओ ने तहसील भर के थानों की मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया, साइलिन के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। कोरोना केसेस में कमी आने लगी। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 18 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुतासरा मरीजों की तादाद 5248 हो गई। 4587 अफराद सेहतियाब होकर घरों को चले गए। टोबा जिला भर में कोरोना का जोर टूटने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिर्फ 4 मरीज रिपोर्ट हुए। सेहतियाब होने वालों की तादाद 480 तक पहुंच गई। सेशन कोर्ट फैसलाबाद कमेटी रूम में तामील कुनंदगान में मोटरसाइकिल तकसीम करने की तकरीब। सेशन जज राना मसूद अख्तर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तामील कुनंदगान में सेशन जज राना मसूद अख्तर ने मोटरसाइकिल तकसीम किए। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद जमील का मिनी हॉकी स्टेडियम का दौरा, तामीर व मुरम्मत के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। अगस्त के आखिर तक काम मुकम्मल करने की नवीद भी सुना दी। जबकि कौमी खेल हॉकी की खवातीन में मकबूलियत कम होने लगी। हॉकी में दिलचस्पी बढ़ाने के लिए जुगनू क्लब मैदान में आ गया। बेरोजगारी के गम में डूबे नौजवान के गाने ने सोशल मीडिया पे धूम मचा दी। नौजवान ने गाने के जरिए पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की खूब अक्कासी की। फैसलाबाद के नौजवान एहतशाम ने मैनेजमेंट साइंसेज की डिग्री निजी यूनिवर्सिटी से हासिल की। अरसा दराज से नौकरी के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा है।